أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے مولائے کائنات، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ البیان آپ کی سماعتوں کے نظر کیا۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں اس خطبے کا آخری حصہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جہاں پہ اختتام کیا اس میں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگو سنو، بے شک وہ جھوٹا اور ملعون ہوگا، اور سنو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا رب کانا نہیں، نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، نہ زندہ ہے نہ مرے گا، اس کے ہاتھ میں سب خیر ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک جماعت اہل کوفہ کے معتبر آدمیوں کی آپ کی طرف اٹھی اور کہا، اے ہمارے مولا علیہ السلام، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر مہدی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف لوٹ جائیں گے اور لوگوں کو کئی دن تک نماز پڑھائیں گے، بس جب جمعے کا دن ہوگا تو نماز قائم کی جائے گی اور اسی گھڑی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، آپ پر 2 سرخ کپڑے ہوں گے، گویا کہ آپ کے سر سے تیل ٹپک رہا ہوگا اور آپ روشن منظر اور چہرے والے اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل سے زیادہ مشابہ ہوں گے۔ پس وہ مہدی علیہ السلام کی طرف آئیں گے اور ان سے مصافحہ کریں گے اور نصرت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت انہیں مہدی علیہ السلام کہیں گے، اے روح اللہ، اے روح اللہ، آگے تشریف لے آئیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، بلکہ نماز تو اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذان دیں گے اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کانے دجال کے قتل کے لیے خلیفہ بنایا جائے گا، پھر وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کے امیر بن کر نکلیں گے، اور بے شک دجال نے کھیتیوں اور لوگوں کو ہلاک کیا ہوگا اور شدید ظلم کر رہا ہوگا اور لوگوں کو اپنی ربوبیت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا اور اس کی اطاعت کرے گا اور اسے انعام دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے قتل کرے گا، اور وہ پوری زمین کو روندے گا سوائے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے، اور اس کی اطاعت تمام اولاد زنا کریں گے مشرق و مغرب سے۔ پھر وہ ارض حجاز کی طرف متوجہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پیچھے سے جا لیں گے اور قتال کرتے ہوئے اس پر خوف طاری کر دیں گے اور اس کو پیچھے سے ایک ضرب لگائیں گے، بس دجال ایسے پگھل جائے گا کہ جیسے تانبا یا پیتل پگھلتا ہے آگ سے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا لشکر کانے دجال کے لشکر سے 40 دن تک قتال کرے گا، طلوع شمس سے طلوع غروب تک، اور زمین کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک بن جائیں گے، اور اسے جابر قا سے جابر سا تک
فتح کریں گے اور اپنے امر کو مکمل کریں گے اور لوگوں میں عدل کریں گے، حتیٰ کہ بکری بھیڑیے کے ساتھ چرے گی ایک ہی جگہ ایک ساتھ، اور بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے اور وہ ان کو کوئی نقصان نہ دیں گے، اور شر ختم ہو جائے گا اور خیر باقی رہ جائے گا۔ اور آدمی جو گندم اور جو بوئے گا اس کے ہر سیر سے 100 سیر نکلیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر بالی میں 100 دانہ ہوگا۔ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور زنا ختم ہو جائے گا، سود ختم ہو جائے گا، شراب پینا، گانا بجانا ختم ہو جائے گا، کوئی اس کام کو نہ کرے گا مگر امام مہدی علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ ایسے ہی نماز چھوڑنے والا ہوگا اور لوگ حج کرنے جائیں گے عبادت، اطاعت، خشوع اور دیانت کی نیت سے۔ اسی طرح لوگوں کی عمریں طویل ہوں گی اور درخت ہر سال میں 2 مرتبہ پھل دیں گے۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، اور امام مہدی علیہ السلام سب کو فنا کر دیں گے۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی کہ اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام کو، جس کی آپ کی طرف وحی کی، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ پابندی کرو دین کی اور تفرقہ نہ کرو اس میں، یہ گراں ہے پر یہ گراں ہے مشرکوں پر۔ پھر فرمایا امام مہدی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر دیں گے، اور یہ وہ 313 ہوں گے جنہوں نے اول وقت میں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، بس وہ ان کو تمام شہروں میں بھیجیں گے اور ان کو انصاف اور احسان کا حکم دیں گے، اور ہر آدمی ان میں سے زمین کے ملکوں کا حاکم ہوگا، اور تمام دنیا عدل و احسان سے آباد ہو جائے گی۔ پھر امام مہدی علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سادات کی ایک جماعت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد مہدی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انہیں ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی قبر کے قریب دفن کریں گے مدینے میں، اور فرشتہ ان کی روح حرمین سے قبض کرے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ابو محمد خضر علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے، اور مہدی علیہ السلام کے تمام وفادار، مددگار اور وزراء بھی وفات پا جائیں گے، اور دنیا اپنی جہالتوں اور گمراہیوں پر باقی رہ جائے گی جن پر پہلے باقی تھی، اور لوگ کفر کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس وقت اللہ شہروں اور علاقوں پر عذاب نازل کرنا شروع کرے گا، فرات جھوٹ بولنے والوں پر بلند ہوگی، اور زورا فتنوں اور لڑائیوں سے برباد ہوگا۔ واسط شدید سیلاب میں ڈوب جائے گا، اور آذربائیجان کے باشندے طاعون سے ہلاک ہوں گے، موصل کے باشندے بھوک اور مہنگائی سے برباد ہوں گے، اور ہرات کو المصری برباد کرے گا، بستی ہود آندھی سے برباد ہوگی، حلب کڑک سے تباہ ہوگا، اور انطاکیہ بھی بھوک اور مہنگائی اور خوف سے تباہ ہوگا، سالیہ حوادثات سے برباد ہوگا، اور خط قتل و غارت سے برباد ہوگا، اور دمشق شدید قتل و غارت سے برباد ہوگا، اور حمص شدید بھوک اور مہنگائی سے برباد ہوگا۔ بیت المقدس یاجوج ماجوج تک محفوظ رہے گا، کیونکہ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کے آثار ہیں، اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت لڑائی سے برباد ہوگا، اور ہجر آندھیوں سے اور ریت سے برباد ہوگا، اور جزیرہ اوال دریاؤں کے سیلاب سے برباد ہوگا، اور قیس تلوار سے تباہ ہوگا، اور کیش بھوک سے تباہ ہوگا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور وہ 2 قسم کے ہوں گے۔ ایک قسم تو اتنی کمینی ہوگی کہ ان میں سے ایک 100 گز کا ہوگا، اور اس کی چوڑائی
70 गज होगी और दूसरी किस्म इसका तूल 1 गज और चौड़ाई भी 1 गज होगी, और वो दुनिया पर अपना एक कान बिछाएगा और दूसरे को इस पर ओढ़ लेगा, और उनकी तादाद सितारों की तादाद से ज्यादा होगी। बस वो जमीन में फिरेंगे, बस वो ना गुजरेंगे किसी शहर पर मगर उसे पी जाएंगे, और ना किसी पहाड़ से मगर उसे चाट लेंगे, और ना वारिद होंगे किसी किनारे पर मगर उसे खुश्क कर देंगे। फिर उसके बाद एक जानवर जमीन से निकलेगा, इसका सर हाथी के सर की तरह होगा, इसकी ऊन और बाल रेशम के होंगे, और इसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा और सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। बस वो मोमिन के चेहरे पर नुक्ता डालेगा अपने असा से और उसे सफेद कर देगा, और काफिर के चेहरे पर नुक्ता लगाएगा अंगूठी से और उसे स्याह कर देगा, और मोमिन ईमान पर और काफिर कुफर पर रहेगा। फिर उसके बाद तौबा उठ जाएगी। बस ना नफा देगा किसी इंसान को उसका ईमान लाना, और अगर वो ना ईमान लाया हो इससे कबल, या ना किया हो ईमान में कोई कार खैर, बस ना नफा देगा किसी इंसान को उसका ईमान लाना अगर वो ना ईमान लाया हो इससे कबल, या ना किया हो ईमान में कोई कार खैर। रावी कहता है कि इराक के मोतबर आदमी खड़े हुए और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, आप पर हमारे आबा व अजदाद कुर्बान, आप हमारे लिए बयान करें कि क़यामत कैसे कायम होगी, हमें उसकी खबरें और अलामतें बताएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि एक चीख आसमान बुलंद होगी और आसमान से एक सितारा जाहिर होगा, और उसकी दुम मगरिब की तरफ होगी, और आसमान से 2 सितारे जाहिर होंगे मशरिक में। फिर सफेद धागा आसमान के वस्त में जाहिर होगा, और आसमान से नूर का सतून उतरेगा, और फिर चांद बेनूर हो जाएगा। फिर सूरज मगरिब से तल्लू होगा, और इसकी गर्मी जंगलों और पहाड़ों को जला देगी। फिर वो आसमान से जाहिर होगा और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को जलाएगा, हत्ता कि उनके चेहरे और बदन इंतहाई बदशक्ल कर देगा। फिर एक हथेली बेबाजू की जाहिर होगी, उसमें कलम होगा जो हवा में लिखेगा, और लोग इस कलम के चलने की आवाज सुनेंगे, और वो कह रहा होगा कि सच्चा वादा करीब आ गया है। बस उस वक्त आंखें ऊपर की तरफ लगी होंगी इन लोगों की जो काफिर होंगे, और उस दिन सूरज और चांद निकलेगा और उनका नूर मिटा हुआ होगा। बस लोगों को एक चीख आ पकड़ेगी अचानक, जबकि ताजिर अपनी खरीदो फरोख्त में, मुसाफिर अपने मकामात में, और कपड़ा अपनी तानी में, और औरत चरखा काटने में मशगूल होंगे। उस वक्त आदमी के हाथ में खाना होगा, बस वो खाने की कुदरत ना रखेगा, और सूरज और चांद तलू होंगे तो वो स्याह रंग होंगे, और वो दोनों जवाल में गिर जाएंगे अल्लाह के खौफ से, और वो दोनों कहेंगे, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे खालिक, और ए हमारे सरदार, हमें मुशरिकों काफिरों की वजह से अजाब ना दे, और तू हमारी बंदगी जानता है, और हमारी कोशिश और जल्दबाजी तेरे ही हुक्म में चलने में थी, और तू गैबों को जानने वाला तू गैबों को जानने वाला है। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने सच कहा है, लेकिन मैंने अपने हाथ तय किया है कि मैं ही इब्तदा करता हूँ और मैं ही लौटाता हूँ, और मैंने तुम्हें अपनी इज्जत से पैदा किया, बस वो दोनों लौट आएंगे उसकी तरफ। बस हर एक इनमें से चमकी इतनी चमक आंखों को उचक, और वो दोनों अर्श के नूर से जा मिलेंगे। फिर सूर फूंका जाएगा, बस बेहोश हो जाएगा जो भी आसमान में होगा और जो भी जमीन में होगा, सवाए उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, उस वक्त वो सब खड़े होंगे और देख रहे होंगे, बस बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, और बेशक हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। रावी कहता है, फिर अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने शदीद गिरिया फरमाया, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम की रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आप मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए, और लोग भी हलाकत के करीब हो चुके थे इस बात के खौफ से जो वो सुन चुके थे। रावी कहता है, बस सब अलग अलग चले गए अपने घरों और शहरों और वतनों की तरफ, और आप अलैहिस्सलाम की कसरत फहम और अजीम इल्म पर ताज्जुब कर रहे थे, और उसके मानी में बड़ा इख्तलाफ कर रहे थे। और ये वो है
جہاں پر خطبہ البیان کی انتہا ہوئی اور سب حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں ہم خطبہ البیان کا دوسرا نسخہ بھی آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کو ایجاد کرنے والا اور ان کو پیدا کرنے والا ہے اور بچھانے والا ہے پھیلی ہوئی چیزوں کو، اور ان پر قادر ہے اور جمانے والا ہے پہاڑوں کو، اور ان کو چٹیل بنانے والا ہے اور بہانے والا ہے چشموں کو، اور ان کو وسیع کرنے والا ہے اور ہواؤں کو چلانے والا اور ان کو روکنے والا ہے، اور تیز ہواؤں کو روکنے والا اور حکم دینے والا ہے، اور آسمانوں کو زینت دینے والا ہے اور رونق بخشنے والا ہے، اور برجوں کی تدبیر کرنے والا اور ان کو چلانے والا ہے، اور منزلوں کو تقسیم کرنے والا اور متعین کرنے والا ہے، اور داخل کرنے والا ہے تاریکیوں کو اور ان کو روشن کرنے والا ہے، اور جسموں کو پیدا کرنے والا اور ٹھہرانے والا ہے، اور روحوں کو بنانے والا اور ان کی صورت گری کرنے والا ہے، اور بادلوں کو پیدا کرنے والا اور روزیوں کا ضامن اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے، اور بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور ان کو اٹھانے والا ہے میں حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں پر اور ان کے وافر ہونے پر، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے احسانات پر اور ان کے مسلسل ہونے پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو اسے یاد کرنے والے کو اسلام تک پہنچا دے اور عذاب سے بچائے، اور اس کا ذخیرہ رکھنے والے کو نجات دلائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے اور ختم الرسل ہیں، اور رسالت کا فخر ہیں اور پہنچانے والے ہیں اس دعوت کو جو آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کو پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ایسی امت کی طرف جو بتوں کی عبادت میں مکمل طور پر مشغول تھی، اور اعلان کر دیا صلیب کے دائیوں کی گمراہی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نے، اور لاجواب کر دیا دلیلوں کو جہالت کی، اور جبکہ گمراہی کے دائی اپنے کفر میں کامل ہونے پر فخر کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ان کی تمام جہالت اور کفر و شرک کو زائل کر دیا، اور انہوں نے اپنے کفر کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے معجزات سے شیطان کی دعوت اور اس کی پرستش کرنے والوں کو مٹا ڈالا، اور ان کا غرور مٹی میں ملا دیا عرب کے گمراہوں کی ناک کو، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ان کی دعوت حق کے ساتھ بولنے لگے، اور اللہ کے پاکیزہ شریعت بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و طاہر آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر کرنے لگے، جو عظمت کے مینار اور پاکیزہ عناصر والے ہیں۔ اے لوگو، مثل مشہور ہے اور کام ثابت ہے، اور خوف زیادہ ہو گیا ہے، اور موت قریب آ گئی ہے، اور خاموش ہو گیا بولنے والا، اور مٹ گیا مٹنے والا، اور ثابت ہو گئے حقائق، اور مل گئے ملنے والے، اور جاری ہو گئے نسب، اور وہ آپس میں مل گئے تمام امور، اور پردے میں کر دیا گیا چھپی ہوئی چیزوں کو، اور رک گئے دھوکہ دینے والے، اور شرمندہ ہو گیا جاہل، اور روک دیے گئے راستے اور چلنے والے، اور ہلاک ہونے والے، اور شرمندہ ہو گیا جاہل، اور روک دیے گئے راستے اور چلنے والے، اور ہلاک ہونے والے، اور عام ہو گئے وقفے، اور مضبوط ہو گئیں حسرتیں، اور حد سے بڑھ گئیں لغزشیں، اور کثرت ہو گئی سختیوں کی، اور مختصر ہو گئی مدت، اور بھاری ہو گئے بوجھ، اور دہشت زدہ ہو گئیں تعدادیں، اور ڈرنے لگے بڑے بڑے پہاڑ، اور بھڑکائے گئے وسوسے، اور چلنے لگے خیالات، اور لمبی ہو گئیں راتیں، اور رسوا ہو گئے دم کرنے والے، اور جوش میں آئیں موجیں، اور خوبصورت ہو گئے گرد و غبار، اور کمزور ہو گئیں حجتیں، اور چھوڑ دیے گئے راستے، اور شدید ہو گیا تاوان، اور لحاف ڈال لیا عوالم نے، اور مشکل ہو گیا کھڑا ہونا، اور آگے ہو گئے جھگڑے والے، اور آپس میں متفرق ہو گئے عرب،
اور طلب بڑھ گئی اور ساتھی ہو گئی تکلیف، اور الٹ گئی لڑائی، اور مانگے گئے قرضے اور رونے لگی آنکھیں۔ عزیزان گرامی، اس کی سمجھ کو اور تسلسل کو، جس میں بیچ میں کچھ تھوڑی سی غلطی کا امکان ہے، اور سمجھنے میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے یہ جو ایک پیرایا ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اے لوگوں، مثل مشہور ہے اور کام ثابت ہے، اور خوف زیادہ ہو گیا ہے اور موت قریب آ گئی ہے، اور خاموش ہو گیا بولنے والا، مٹ گیا مٹنے والا، ثابت ہو گئے حقائق اور مل گئے ملنے والے، اور جاری ہو گئے نسب اور وہ آپس میں مل گئے تمام امور، اور پردے میں کر دیا گیا چھپی ہوئی چیزوں کو، اور رک گئے دھوکہ دینے والے، اور شرمندہ ہو گیا جاہل، اور روک دیے گئے راستے، اور چلے چلنے والے، اور ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والے، اور عام ہو گئے وقفے، اور مضبوط ہو گئیں حسرتیں، اور حد سے بڑھ گئیں لغزشیں، اور کثرت ہو گئی سختیوں کی، اور مختصر ہو گئی مدت، اور بھاری ہو گئے بوجھ، اور دہشت زدہ ہو گئیں تعدادیں، اور ڈرنے لگے بڑے بڑے پہاڑ، اور بھڑکانے لگے وسوسے، اور چلنے لگے خیالات، اور لمبی ہو گئیں راتیں، اور رسوا ہو گئے دم کرنے والے، اور جوش میں آئیں موجیں، اور خوبصورت ہو گئے گرد و غبار، اور کمزور ہو گئیں حجتیں، اور چھوڑ دیے گئے راستے، اور شدید ہو گیا تاوان، اور لحاف ڈال لیا عوالم نے، اور مشکل ہو گیا کھڑا ہونا، آگے ہو گئے جھگڑے والے، اور آپس میں متفرق ہو گئے عرب، اور طلب بڑھ گئی اور ساتھی ہو گئی تکلیف، اور الٹ گئی لڑائی، اور مانگے گئے قرضے، اور رونے لگی آنکھیں، اور دھوکہ کیا گیا دھوکے والے سے، بہت بھاری ہو گئی اموات، اور ہلاک ہوئے دور والے، اور شور مچایا کمزوروں نے، اور کھچ گئیں رسیاں، اور عاجز ہو گئے اطاعت والے، اور چھوٹ گیا دفاع کرنا، اور چمک ماند پڑ گئی، کان بہرے ہو گئے، پاک دامنی ختم ہو گئی، وعدے خلاف ہونے لگے، اور کبھی ہو گیا انصاف، اور مخلوط ہو گئی متفرق برائیاں، اور غالب آ گیا شیطان، اور بڑی ہو گئی نافرمانی، اور لقب پا گئے فسیان یعنی نامرد لوگ، اور حاکم بن گئی خواتین، اور بوجھ آ پڑے حوادث کے، اور پھونکا پھونکنے والوں نے، اور فضول کام کیا بیہودہ لوگوں نے، اور حملہ کیا حملہ آور نے، اور بچھونا بن گیا اصرار کرنا، اور مجوسی بن گئے افکار، اور معطل ہو گئے پردے، اور اٹھ گئے معجزے، اور مختلف ہو گئیں خواہشات، اور بڑی ہو گئی ابتلا، اور شدید ہو گئی بیماری، اور جاری ہو گیا دعویٰ، اور مقروض ہو گیا قرض دینے والا، اور دیکھا دیکھنے والے نے، اور اشارہ کیا اشارہ کرنے والے نے، اور کاٹا روٹی پکانے والے نے، اور آپس میں بھڑ گئے پہلوان، اور بے دینی عام ہو گئی، اور عمل درآمد مشکل ہو گیا، اور تر ہو گئیں زنجیریں، اور غیار اڑنے لگے، غبار اڑنے لگے، غبار اڑنے لگے جنگلوں میں، اور گالی گلوچ شروع کر دی پست لوگوں نے، اور متحرک ہو گئے والی حکومت کے، اور کھوٹے ہو گئے پانی ماپنے والے پتھر، اور ظاہر ہو گئے متکبر، اور بھول گئے یاد رکھنے والے، اور چھا گیا مکمل غم، اور گر گیا سانس والا، اور ہل گئی زمین، اور روشن ہو گئی تازگی، اور شدید ہو گئی غرض، اور زیادہ ہو گیا دودھ بلونا، اور امانت لکھ دی گئی، اور خیانت ظاہر ہو گئی، اور دیانت دشوار ہو گئی، اور حفاظت ناپید ہو گئی، اور اصل کھو گئی، اور ڈرایا گیا شکار کو، اور کھڑے ہو گئے دعوے دار، اور وارث بیٹھ گئے، اور مالدار گھاٹے میں رہے، اور بدبختوں نے اختیار کر لیا، اور جھک گئے پہاڑ، اور شکوک زیادہ ہو گئے، اور بھڑکا روئی کا کانٹا، اور روک دیا گیا کمال، اور قرعہ اندازی کرنے لگے بخیل، اور پیچھے ہٹ گئے زخمی، اور گہری نظر کی صاف گو شخص نے، اور غصے سے خاموش ہو گیا صحیح شخص، اور رک گیا کنووں سے پانی کھینچنا، اور رک گیا نگلنا، اور انتڑیاں پھیلنے لگیں، انتڑیاں پھٹنے لگیں منزلوں والوں کی، اور کچل دیا گیا بہت محبت کرنے والا، اور بجنے لگی سخت زمین، اور بھاگنے لگے اندھیرے، اور تکلیف دور ہونے لگی تکلیف والے کی، اور الٹ پڑا چھپا ہوا ہے، اور ناگواری کرنے والے نے، اور مخفی آواز آنے لگی، اور رغبت کی دولت والوں نے، اور لائے گئے عزت دار، اور بلائے گئے سگے رشتے دار، اور زہریلے ہو گئے عمدگی والے راستے، زہریلے ہو گئے عمدگی والے راستے والے ساتھی بن گئے، اور جوش دلایا ساتھی کو، اور زائد مزید بڑھ گیا، اور طویل اور زیادہ طوالت اختیار کر گیا، اور قائد پیچھے ہٹ گیا، اور صبح والے نے صبح کی،
اور حد بندی ہو گئی اور لمبائی مقرر ہو گئی اور راستے بند ہو گئے اور مشقت اٹھا لی گئی اور سائے گہرے ہو گئے اور دینے والے نے دیا اور بددیانت نے خیانت کی اور اونٹ کے بچے جدا ہوئے اور متفرق پھیل گئے اور نیتوں میں خیر خواہی ہوئی اور دشمن خوش ہونے لگے اور دیت پر اصرار ہو گئے اور بڑھاپا ثابت ہو گیا، ٹوٹ گئے اگلے دانت اور سبب بن گیا بیماری کا اور اٹھ گئی ندامت اور ماہر ہو گیا جانے والا اور روکنے والے نے اور چمکا چمکنے والا اور تکلیف اٹھانے والے نے اور انحراف کیا گیا قرآن سے اور سرخ ہو گیا ویران ستارہ اور چھٹے درجے میں پہنچا سرطان اور چوتھی منزل میں گر گیا زہد کان اور تیسرے درجے میں آ گیا حمل اور حصہ لیا زحل نے اور بیدار کیا گیا سور کو، کم کر دیا بھاگنے کو اور روکا گیا معمولی چیز کو بھی اور انکار کر دیا تقدیروں نے اور روک دیا گیا گڑھوں سے بھی اور پوری ہو گئی وقفے کی مدت اور بند ہو گئی ہجرت اور ہوادار ہو گئے ٹوٹے مکان اور ڈھانپ لیا گیا سختیوں کو اور ظاہر ہو جائیں گے چپٹی ناک والے اور کالے ہو جائیں گے کپڑے اور امام بنیں گے پستہ قد والے اور ان کے آگے ہوں گے اباؤں والے، پس وہ کریدیں گے جزیروں کو اور قبضہ کریں گے قبیلوں پر اور مالک ہو جائیں گے باندیوں کے اور بے حرمتی کریں گے آزاد شریف لوگوں کی اور وہ آئیں گے کسان میں اور برباد کریں گے خراسان کو اور دھوکہ دیں گے لالچیوں کو اور اصرار کریں گے بلندی والے اور گرائیں گے قلعوں کو اور باہر نکالیں گے محفوظ کی ہوئی چیزوں کو اور ٹہنیوں سے پھل توڑ کر کھائیں گے اور پھلانگیں گے قلعوں کو اور عراق کو فتح کریں گے اور وہ فتنہ پیدا کریں گے اور نفاق پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے افسوس پس افسوس چہروں کو پھیلانے اور ہونٹوں کے سکڑنے پر۔ سلمان فارسی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ پھر مولا علی علیہ السلام نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور ایک آہ کھینچی اور روتے ہوئے آہ کی اور آپ علیہ السلام غمزدہ ہو گئے تو سوید بن نوفل آپ کی طرف کھڑے ہوئے اور خارجیوں سے سوید بن نوفل آپ کی طرف کھڑا ہوا سوید بن نوفل آپ علیہ السلام کی طرف کھڑا ہوا جو خارجیوں سے ملا ہوا تھا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام اس وقت موجود تھے جب یہ سب ہو رہا تھا؟ اور کیا آپ علیہ السلام غیب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا جو آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں؟ تو سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اس کی طرف انتہائی غضب بھری آنکھ بھر کر دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ گویا آسمان پھٹ گیا ہو اور زمین پر زلزلہ آ گیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے گم پانے والیاں اور تجھ پر مصائب اتریں اے بزدل خبیث کے بیٹے، اور جھٹلانے والے عہد توڑنے والے تجھ پر عذاب نازل ہو۔ اللہ کی قسم نہیں ایمان لایا تو اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے وصی پر، تجھ پر داخل ہونے والا اور عنقریب کم ہو جائے گی تیری طاقت اور غالب آئے گا تجھ پر شیطان، پس عقلوں کو اس کی تعویل سمجھنی چاہیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں زبردست اللہ کی نشانی ہوں اور میں رازوں کی حقیقت ہوں، آسمانوں کی دلیل ہوں، میں تسبیح پڑھنے والوں کا ساتھی ہوں، میں جبرائیل کا صاحب ہوں، میں میکائیل کا آقا ہوں اور میں فرشتوں کا قائد ہوں، میں آسمانوں پر سمندل پرندہ ہوں اور میں رات فرشتے کو چلانے والا ہوں اور میں عہد کی شہادت دینے والا ہوں اور میں عرش کا مالک ہوں اور میں اندھیروں میں قطب ہوں، میں بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہوں، میں کھٹکھٹانے والی ہواؤں کو پھینکنے والا ہوں، میں تیز ہواؤں کو چلانے والا ہوں، میں بزرگی نازل کرنے والا ہوں اور میں امامت کو ملاتا ہوں، میں دائروں کا شرف ہوں اور میں اسرات میں اثر کرنے والا ہوں اور میں امکان کا امکان ہوں اور میں امتحان کی شان ہوں اور میں جلانے کا شعلہ رکھنے والا ہوں اور عہد میثاق لینے والا ہوں، میں شاہدوں کی حفاظت ہوں، میں ایجاد کرنے والا ہوں کتب شمالی کے ستاروں کو اور میں روشنی دینے والا ہوں اندھیری راتوں کو اور میں دھوپ والے ایام کو سیاہ کرنے والا ہوں، میں چشموں کا برج ہوں، میں حجتوں کی حجت ہوں، میں بلند تعلق والا ہوں، میں نجات ہوں، میں خیر الامم ہوں، میں بہادروں کی فضیلت ہوں، میں دروازوں کا دروازہ ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں اور میں حساب کا ترازو دہن اور میں ہی ذات کی خبر دینے والا ہوں اور میں آیات کی دلیل ہوں، میں دین مکمل ہوں، میں دین اول ہوں، میں یقین ہوں،
میں یقین میں آخر ہوں، میں کفار پر باطن ہوں، میں اسرار میں ظاہر ہوں، اور میں عظمت کا مینارہ ہوں، میں مخلوق کا حساب لینے والا ہوں، میں حقیقتوں کا ثابت کرنے والا ہوں، میں قدیم جوہر ہوں، میں حکمتوں کو ترتیب دینے والا ہوں، اور میں امید کا نشان ہوں، میں متفرق کو جمع کرنے والا ہوں، میں ہی اول میں ہی آخر ہوں، میں ہی باطن اور میں ہی ظاہر ہوں، میں سرطان کا قمر ہوں اور زبرقان کا شعرائی ستارہ ہوں، میں نشرہ کا شیر ہوں اور میں زہرہ ستارے کا سعد ہوں، میں مشتری ستارہ ہوں، میں چمکنے والا زحل ہوں، میں شرطین کا غفران ہوں، میں بطین کا میزان ہوں، میں اکلیل کا حمل برج ہوں اور تفضیل کا عطارد ہوں اور عراق کا قوس ہوں اور آسمان کے جنوبی قطب کا فرقد ہوں اور میں قران کا مریخ ہوں اور میں میزان کا مرکز ہوں اور میں اشراق کا نگران ہوں اور میں آیات کا جمع کرنے والا ہوں اور میں پوشیدگی کا راز ہوں، میں دریاؤں کو روکنے والا ہوں اور میں بارش برسانے والا ہوں، میں روشنی دینے والا ہوں، میں سورج و چاند کا رب ہوں، میں نصرت کی آیت ہوں، میں پناہ کا خلاصہ ہوں، میں قصاص کا مقام ہوں، میں اخلاص کا جوہر ہوں، میں پہاڑوں کا اٹھانے والا ہوں اور میں امیدوں کا معدوم کرنے والا ہوں اور میں نہروں کو چلانے والا ہوں، میں پھلوں کو مٹھاس دینے والا ہوں اور میں غیرت کی حفاظت کرنے والا ہوں اور میں شرف کا منبع ہوں اور میں فرات کو بہانے والا اور میں تورات کا بیان کرنے والا ہوں، میں روئے زمین کا پاک دامن ہوں، میں مخلوق کو کریدنے والا ہوں، میں فلک کی نجات ہوں، میں فریاد رس کی فریاد کو پہنچنے والا ہوں، میں صحیفوں کو بیان کرنے والا ہوں، میں زبور کو صاف بیان کرنے والا ہوں، میں تعویل و تعبیر والا ہوں، میں انجیل کی تفسیر کرنے والا ہوں، میں ام الکتاب ہوں، میں فصل الخطاب ہوں، میں حمد کا راستہ ہوں، میں بزرگی کی بنیاد ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، میں آل عمران کا برگزیدہ ہوں، میں تمام پرچموں کا پرچم ہوں، میں تمام تر انعام ہوں، میں اہل کسا کا پانچواں ہوں، میں نعمتوں والا ہوں، میں آراف والا ہوں، میں سخاوت کا دسترخوان بچھانے والا ہوں، میں ندامت والے کی توبہ ہوں، میں الصاد والمیم ہوں، میں کلیم کا صاحب ہوں، میں ابراہیم کا راز ہوں، میں رات کو مضبوط کرنے والا ہوں، میں سعادتوں کی سعادت ہوں، میں معبود کا ظاہر ہوں، میں ہود کا استنباط کرنے والا ہوں، میں اللہ کی نشانی ہوں، میں بنی اسرائیل کی آیت ہوں، میں اہل کہف کا مخاطب ہوں اور میں صف میں محبوب ہوں اور میں صراط مستقیم ہوں اور میں مریم کا مقام ہوں، میں صورت ہوں اس کے لیے جس کی تلاوت کرے، میں طٰہٰ کے اول کا تذکرہ ہوں، میں طٰہٰ کے اول کا تذکرہ ہوں، میں اولیاء کا ولی ہوں، میں انبیاء کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہوں، میں انبیاء کا وارث اور ولی ہوں، میں انبیاء کی اولاد کو فضیلت دینے والا ہوں، میں ایک واضح راستہ ہوں اور میں مقام حج کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں النون کا موصوف ہوں اور میں مصبحون کی روشنی ہوں، میں فرقان کا نور ہوں، میں رحمان کی نعمتیں ہوں، تواسین کا محکم ہوں، میں آل یاسین کا امام ہوں، میں حوامیم کا ہا ہوں، میں الف لام میم کی قسم ہوں، میں زمر کا چلانے والا ہوں اور میں القمر کی آیت ہوں اور میں گھات میں انتظار کرنے والا ہوں اور میں سعد کا ترجمہ ہوں اور میں النجم والا ہوں اور میں رجم گھات لگانے والا ہوں اور میں طور کی جانب ہوں، میں سور کا باطن ہوں، میں سور کا باطن ہوں، سواد واورے کا باطن ہوں، میں قاف کا عتید ہوں، میں جماعتوں کو رکھنے والا ہوں، میں صافات کی تائید کرنے والا ہوں اور میں سبا کا مطلوع ہوں اور واقعے کا تلاوت کیا ہوا ہوں، میں جماعتوں کی امان ہوں اور میں حجاب میں پوشیدہ ہوں، میں قسم کا پورا ہونا ہوں، میں کاف ہا یہ عین صاد ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نفع والی رحمت ہوں، میں حجرات کا دروازہ ہوں، میں وعید کا وعدہ ہوں، میں نون والقلم ہوں، میں اندھیرے کا چراغ ہوں، میں اہل عطا کا تعریف کیا گیا ہوں، میں حل عطا کا تعریف کیا گیا ہوں، میں نباء الاعظم ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، میں طویل زمانہ ہوں، میں فصل کو محکم کرتا ہوں اور میں بارش کے قطروں کو میٹھا کرتا ہوں، میں آیت کا جامع ہوں، متفرق کو جمع کرنے والا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں اور میں بیان کی وضاحت ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، میں بطول علیہ السلام کا شوہر ہوں، میں اللہ کی سونتی ہوئی تلوار ہوں، میں اسلام کا ستون ہوں، میں بتوں کا الٹانے والا ہوں، میں اذان والا ہوں، میں جنون کا قاتل ہوں، میں پیاسوں کا ساقی ہوں، میں براہما کا شیش ہوں اور اراکا کا یاسف ہوں، میں الگ الگ چیزوں کی کائنات ہوں، میں پہلوانوں کو خاک چٹانے والا ہوں، میں ہر کرامت کا کل ہوں، میں ارواح کی روح ہوں
میں شموس کا سردار ہوں، میں خوشحالی کا حقدار ہوں، نا امیدوں کی امید ہوں، بے سہاروں کا سہارا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے لیے، آج کی نشست میں ہم نے خطبہ البیان کے پچھلے والے نسخے کا آخری حصہ اور ایک اور ورژن جو ہے، اس کا ایک اور نسخہ جو موجود ہے، اس کا پہلا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا اور اپنی عقل کی نظر کیا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو خطا سمجھنے میں، پڑھنے میں ہم سے ہوئی، اس کو درست کر سکیں۔ ہماری ذہنوں کو عرفان عطا کر، عرفان اہل بیت علیہ السلام، عرفان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کا، اجر رسالت کو عطا کرنے کا حق ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، جیسے انہوں نے ہماری بچپن میں، طفلی میں ہم پر رحم کیا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت، غم حسین علیہ السلام کو جاری و ساری رکھ، اس کی حرارت کو قائم رکھ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قید ہیں بے گناہ، انہیں بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی کا پروانہ نصیب ہو۔ یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، میری جناب سے رزق حسن پاتے ہیں، اس رزق حسن کا واسطہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، آسانی کے ساتھ پاک و طیب رزق عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر نظر بد، ہر شیطان کی شر سے، جن و انس کے شر سے بچا۔ یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ رب زدنی علما۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔